السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب یہ آج جو ہے وہ کل کی یہ کلپ ہے۔ کل میں ریاض گئی تھی، آؤٹ آف دا وے ہی گئی ہوں کیونکہ میرے شولڈر کا درد صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے لیے مجھے مجبوری جانا پڑا۔ اسپیشلسٹ پچھلی دفعہ میں گئی ہوں تو اسپیشلسٹ اویلیبل نہیں تھا، دوسرے ہاسپٹل میں پتہ کیا تو اسپیشلسٹ اویلیبل تھا۔ اصل میں انڈین یا پاکستانی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ دونوں ہی ماشاءاللہ بہت قابل اور اچھے ہوتے ہیں، اور انڈین اسپیشلسٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستانی بھی۔ تو پتہ کیا تو بتھا میں ہے پولی کلینک، صفا مکہ پولی کلینک، وہاں وہ اویلیبل تھے، کیرالہ کے تھے۔ تو مجھے پھر جانا تھا کیونکہ درد صحیح نہیں ہو رہا تھا اور اچھی خاصی تکلیف میں تھی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شولڈر میں پین ہو اور سارا گھر کے کام بھی کرنے ہیں آپ نے، اور ویسے بھی بندہ بیٹھ نہیں سکتا، کھانا پینا بھوک تو اسی طرح ہی لگتی ہے جیسے نارمل لگتی ہے، تو پھر وہ جو کھانا پینا ہے وہ ظاہر ہے آپ کی فیٹ میں ہی چینج ہونا ہے، تو چلنا پھرنا بھی کیا آپ نے ہوتا ہے، تو اس لیے مجبوری میں ہسبینڈ آ گئے تھے جلدی کل چھٹی لے کے، 4 گھنٹے ڈیوٹی کی تھی اور اس سے 4 گھنٹے کے بعد وہ ماشاءاللہ آ گئے تھے اور پھر مجھے لے کر گئے ہیں۔ یہ ہاسپٹل کے اندر والا آپ کو میں سارا سین دکھا رہی ہوں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے چیک کروایا، ایکس رے وغیرہ کروایا۔ الحمدللہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں تھا، بس پین کلر ہی انہوں نے دیے اور 2 انجیکشن لگائے تھے، ایک ملٹی وائٹامنس کا تھا اور ایک پین کلر کا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد مجھے اچھا خاصا جو ہے وہ فرق پڑ گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور کچھ میڈیسن دی ہیں جو مطلب لینی ہیں پین کلر ہی، تو وہ انشاءاللہ میں لے لوں گی، ابھی تو خیر میں نے سٹارٹ بھی نہیں کی، آئی ہی نہیں ہے۔ اور یہ پھر ہم وہاں سے باہر نکلے ہیں تو ساتھ فارمیسی تھی، یہاں سے وکس خریدنی تھی، اور اتنی 5 گھنٹے ہمیں لگ گئے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب لیٹ آئے، پھر انہوں نے پلاسٹر کرنا تھا کسی پیشنٹ کو، تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور پیاس بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی لگی ہوئی تھی، تو گنے کا رس ہم جب بھی آئیں اور مطلب بتہاں آئیں اور قریب کوئی شاپ ہو تو ہم لوگ ضرور پیتے ہیں، فریش صاف ستھرا نکال کے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی جدید جو ہے وہ راہ نکالنے والی مشین ہے، اس سے یہ جوس نکالیں گے، تازہ ہی نکال کے دیتے ہیں، پرانا ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ اور برف وغیرہ تو ہم ڈلواتے نہیں ہیں، نہ نمک ڈلواتے ہیں، لیمن اور ادرک تھوڑی تھوڑی ڈلوائی تھی، اور یہاں سے جوس لے کر پیا اور کافی مطلب فریشنس کا احساس ہوا کہ اتنی 5 ساڑھے 5 گھنٹے لگ گئے تھے، اور اس کے بعد جناب انتظار کرنا دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا مجھے لگتا ہے مسئلہ ہے، مطلب بہت بڑا ایک وہ امتحان ہوتا ہے انسان کا کہ وہ انتظار کرے، اور خاص طور پہ ان وانٹیڈ انتظار، یعنی ڈاکٹر صاحب ویسے لیٹ آئے، پھر اس کے بعد جناب پیشنٹ اتنے زیادہ تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ خیر ہمارا نمبر تو 5واں 6ٹھا تھا، لیکن کچھ پہلے نمبر لے کر چلے گئے تھے اور وہ موجود نہیں تھے، جب آئے تو ان کو پہلے انہوں نے اٹینڈ کیا۔ اسی چکر میں جناب پھر بظاہر بوریت بھی ہوئی، ایکس رے بھی خیر انہوں نے میرا کروایا تھا، الحمدللہ ہر چیز صحیح تھی، گردن کی ڈسک میں تھوڑا سا تھا ہلکا سا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اتنا وہ کہہ رہے تھے کوئی خاص نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت ہو ہی جاتا ہے جب ایج کے حساب سے، تو خیر اس کے بعد گھر آئے ہیں تو برتن ویسے ہی چھوڑ کے گئی ہوئی تھی، وہ تو خیر بیٹی نے ہی دھونے تھے اور وہ دھو بھی رہی تھی، اور کھانا جو ہے وہ تو جناب میں نے قیمہ آلو بنایا تھا دوپہر میں، جو میرے ہسبینڈ صاحب نے کھانے سے انکار کر دیا رات کو کہ میرا تو کوئی بہت چٹپٹا چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا چٹپٹا تو اب ہم بھی تھکے ہوئے آئے ہیں اور بنانا اس وقت مشکل ہے، تو انہوں نے خود ہی مطلب آئیڈیا دے کر بروسٹ لے جاتے ہیں، مجھے کیا چاہیے تھا، میں نے کہا موسٹ ویلکم، ویری نائس آئیڈیا، تو انہوں نے یہ بروسٹ لیا تھا، دلال بروسٹ ہے یا، اور اس کا بروسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، اس کا اسپائسی بھی ہوتا ہے اور نارمل بھی ہوتا ہے، اسپائسی یعنی عربیوں وغیرہ کے لیے اسپائسی نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے، اور ہم پاکستانیوں کے لیے، انڈینز کے لیے، ایشین جو ہے وہ جو ان کو تو خیر اسپائسی اچھا لگتا ہے، اور اسپائسی بروسٹ لیا تھا، بس جناب وہ کھا کے واک شاک کر کے میں سو گئی تھی، اور اگلے دن صبح کا ٹائم ہے، مطلب میرے ہسبینڈ تو چلے گئے ہیں، میں اپنے لیے جو ہے یہ روٹی لی تھی کل
میری پچھلی ختم ہو گئی تھی. ملٹی گرین تو نہیں ہے لیکن بر والی ہے، یعنی براؤن بریڈ ہے جس کے اندر چوکر شوکر سا ہوتا ہے، جو گندم کے اندر ہوتا ہے، کچھ بھی نکلا نہیں ہوا ہوتا. تو روٹی گرم کر رہی ہوں. توے پہ ہی گرم کرو، پتہ نہیں کیا چیز یہ اس میں ڈالتے ہیں کہ اتنی سافٹ اور اچھی روٹی رہتی ہے نا. توے پہ گرم کرو تو ایسی ہو جاتی ہے جیسے ابھی آپ نے فریش خریدی ہے. دوسری طرف میں نے بھی گرم ہو گئی، ایگ بھی بوائل ہو گیا، اور جو دہی بچ جو جائے ہے وہ سالن میں نے وہی ناشتے میں دودھ ختم ڈال کے کرنا آپ کو ہوتا ہے. بتایا یوز تو وہ کرتی ہوں. بس میں ایسیڈیٹی ہو گرم جاتی ہے، کرنے کے لیے گریک رکھا یوگرٹ ہوا ہے. تھا. گریک یوگرٹ میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ زیادہ مطلب اچھی ہوتی ہے. ویسے تو سب کے لیے ہی اچھی ہے، لیکن جو لوگ گوشت وغیرہ اتنا نہیں کھاتے یا مٹن یا بیف، تو ان کے لیے تو خیر بہت ہی اچھی ہوتی ہے. ہم لوگ نا سالن کے اوپر سے آدھا چائے کا چمچ اور کبھی 1 چائے کا چمچ جو ہے وہ اولیو آئل ڈال کر ضرور کھاتے ہیں. ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے اولیو آئل اسلامی لحاظ سے بھی اس کے بہت فوائد ہیں اولیوز کے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیا گیا ہے ہمارے مذہب میں، تو اس لیے یوز کرتے ہیں. بیڈ شیٹ پہلے بھی حالت دکھا دی اور دوبارہ سیٹ کر کے بھی آپ کو میں نے حالت دکھا دی ہے کہ سیٹ کر لیے. اور ناشتے کے بعد کام شروع ہو چکا ہے. یہ شکر ہے کل میں نا بلینکٹ وغیرہ اتار کے گئی تھی تو آندھی سے بچ گئے. یہ کیڑے آج کل نکل رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں. بلیک کلر کے بڑے بڑے کیڑے ہیں. اب پتہ نہیں یہ کاٹنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں تو جیسے ہی نظر آتا ہے مار دیتے ہیں. اٹھایا نہیں تھا میں نے، تو اب اٹھاؤں گی. یہ کپڑے ماشاءاللہ دھلے ہوئے ہیں، کچھ صوفے پہ پڑے ہوئے ہیں، اور بیٹی کا کمرہ بھی ماشاءاللہ بھی ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے. وہ تو خیر خود ہی کرتی ہے اپنا کام سارا. اب یہ میں سنبھالوں گی اور اس کے بعد جناب کپڑے استری کروں گی. جو 2 سوٹ تھے ہسبینڈ کے وہ کپڑے استری کر کے اور پھر کچن کا رخ کروں گی. کام تو آپ کو پتہ ہے کہ بس کام تو ہم بہرحال یہ بھی خیر اللہ کی رحمت ہے. کام نہ کرنا میں کہتی ہوں سب سے بڑی اپنے ساتھ بھی دشمنی ہے، اور گھر کے ایک ماحول کے حساب سے بھی دشمنی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. نہ گھر صاف رہتا ہے، نہ عورت ایکٹیو ہوتی ہے، نہ گھر کے باقی بندے ایکٹیو ہوتے ہیں. تو کپڑے استری کر لیے، نیچے کوئی چیز نہ گراؤں یہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا. بہرحال گراتی ہوں اور اٹھاتی بھی ہوں پھر ظاہر ہے. یہ جناب اب کل فرائیڈے ہے اور مجھے فش بنانی ہے. فش جو ہے وہ فروزن فلے لیے ہوئے ہیں، بون لیس اور سکن لیس جو ہوتے ہیں. اس کو اب نکال کے ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھوں گی. ویسے تو پانی کے نیچے رکھو تو 5 منٹ میں ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اتنی فٹیگ لینے کی کیا ضرورت ہے. ابھی صبح کا ٹائم اور یہ شام کو میں نے ان کو میرینیٹ کرنے. 2 فلے ہیں، ایک ہسبینڈ کے لیے تو میں بناؤں گی لندن فرائیڈ فش، اور اپنے لیے تو عام پاکستانی فش ہی بناؤں گی، مجھے تو وہی پسند ہے. اب جناب اتنی دیر میں باہر بادل اور بارش اور گن گرج اور آندھی شروع ہو گئی ہے. اور بارش تو ابھی اتنی خاص سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن بادل خوب گرجے ہیں. اور جناب پانی بھی دیکھیں پڑا، کچھ تو اے سی کا پانی ہے جو گرتا رہتا ہے، اس کا یہ حال ہوا ہے. اور صحیح طرح کیپچر ہوا نہیں. میں نے کہا میں آپ کو بادلوں کی آواز سنواتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے صحیح آئے ہی نہیں، کیمرے میں فلم نہیں ہوئی. اور یہ جناب میرا دوپہر کا کھانا ہے، بوائلڈ رائس ہے، وہی آلو قیمہ جو کل نہیں کھایا تھا وہ آج کھائیں گے. وائس اوور کرنے آئی ہوں تو کمرے کی کھڑکی کھولی ہے تو ماشاءاللہ اسی طرح کا ہی موسم ہے. چلیں جی دیکھیں اور انجوائے کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.